اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد شروع ہوتی ہے قولہ تعالی اجعل آلہۃ الہ واحد، کیا اس لیے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ بعض اہل علم نے اس سے وحدت الوجود اس طرح ثابت کیا کہ سب اللہ کو الہ واحد قرار دینے پر کفار نے انکار کیا، تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کا دعویٰ فرمایا ہوگا، لیکن یہ استدلال اس لیے غلط ہے کہ یہاں جعل واحد کے معنی یہ ہے کہ دوسرے الہ کی نفی فرمائی اور الہ واحد کا اثبات کیا، نہ یہ کہ سب کے اتحاد کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ۔ فرماتے ہیں اس سے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی فرمائی، اس لیے اس سے وحدت الوجود کا ثابت کرنا درست نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا نعوذ باللہ من ذالک کہ سب معبودوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہو، وحدت الوجود کا مطلب تو یہ بنتا ہے، تو فرمایا یہ استدلال غلط ہے، بلکہ استدلال یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کر کے ایک معبود برحق کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قولہ تعالی انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے اسی شخص پر کلام نازل کیا؟ چونکہ اس قول کا منشا کبر تھا، تو یہ آیت دال ہوئی کہ کبر ایسی مذموم چیز ہے کہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کفار نے کہا کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ تھے، شاعر بھی تھے، مورخ بھی تھے، انصاب کے جاننے والے بھی تھے، ستاروں کے علوم کے جاننے والے تھے، اور بہت سے علوم کے جاننے والے تھے، دولت مند تھے، صاحب اثر و رسوخ تھے، تو ان سب کو چھوڑ کر کیا انہی پر قرآن نازل کیا گیا؟ تو فرمایا اس کی اصل کبر ہے، اپنی بڑائی ہے کہ ہم بہت بڑے لوگ تھے، ہم پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو فرماتے ہیں یہ کبر یا تکبر یا اپنی بڑائی ایسی بری چیز ہے کہ بعض اوقات یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اپنی بڑائی کے زوم میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کسی کو یہ بڑائی ہو کہ میں دولت مند ہوں یا میں بہت پڑھا لکھا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو یہ کبر ہو کہ میں بڑا زاہد و پارسا ہوں۔ کسی طرح کی بھی اپنی بڑائی کا جو زوم ہے وہ انتہائی دوری تک پہنچا دینے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ قولہ تعالی وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بس ایک زور کی چیخ کے منتظر ہیں جس میں دم لینے کی گنجائش نہ ہوگی، باوجود اس کے کہ وہ اس سیئہ کے معتقد ہی نہ تھے، تو اس کا انتظار کیوں کرتے؟ پھر ان کو اس کا منتظر کہنا اس بنا پر ہے کہ ان کی غفلت اور اعراض گویا حالاً لازم آتا تھا، تو اس میں دلالت ہوئی کہ مقام ارشاد میں نہ کہ مقام افتاء میں لازم کو مثل ملتزم کے قرار دے سکتے ہیں، جیسے مشائخ مرید خودداری سے کہتے ہیں جو تو چاہتا ہے کہ میں تیرا تابع بنوں، تو میرا تابع نہ بنے، مثل ذالک۔ فرمایا وہ تو قیامت کے پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے،
تو فرما دیا کہ یہ کیا اس بڑی چیخ کا یعنی قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں پھر دم لینے کی گنجائش بھی نہ ہوگی؟ تو فرماتے ہیں اس بات پر کہ اگرچہ وہ قائل نہ تھے لیکن فرمایا یہ گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر انہیں یقین ہوگا، پھر تو مجبوری ہے، ہر ایک کو یقین آ جائے گا۔ تو ماننا وہ ہے جو اس واقعہ کے ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کو صادق، سچا اور کھرا مان کر اس پہ یقین کیا جائے۔ اور ایمان نام اس یقین کا ہے جو اپنے دیکھنے یا اپنے تجربے سے زیادہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے ارشاد پر یقین ہو، کہ جب خود دیکھیں گے پھر تو مجبوری ہے مانیں گے، لیکن اپنے دیکھنے سے زیادہ اعتبار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ہونا چاہیے۔ قوله تعالی انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة، ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں، اور پرندوں کو بھی جو جمع ہو جاتے تھے۔ اس کو تسبیح کالی پر معمول کرنے کی صورت میں جیسا کہ قرآن کا ظاہر ہے اور نیز معید بالکشف ہے، اس سے دو امر ماخوذ ہوتے ہیں۔ اول اجتماع فی الذکر، جس سے تنشیط نفس اور تقویت ہمت اور برکات ذکر کا باہمی تعاقص حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے بعض اشعار کی صحت جس میں تمام عالم کو ذاکر تصور کیا جاتا ہے، اس شکر کی جمع ہمت اور قطع خطرات میں عجیب تاثیر ہے۔ اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو حکم دیا تھا، پرندوں کو حکم دیا تھا، وہ جمع ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر سب ذکر کرتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ ذکر قالی ہے، یعنی زبان سے آواز سے ذکر کرتے تھے، قال سے ذکر کرتے تھے، حال سے نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے زبان حال سے کہنا کہ اس کی شکل و صورت کو بتا رہی ہے، نہیں، قالی ذکر ہے، جیسا کہ قرآن کے ظاہر پر بھی معمول ہے اور معید بالکشف ہے کہ صاحب کشف لوگ جو تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ کشفاً بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور جانور بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اس میں اجتماع فی الذکر یعنی مل کر ذکر کرنا، بہت سے لوگوں کا اکٹھے ہو کر ذکر کرنا، اس کا ثبوت بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ ہر شخص کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر شخص کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ذاتی ہے، اور وہ کس طرح کا ہے وہ اسی شخص کا ہے، دوسرے کا اس سے مختلف ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے، اس سے اور نوعیت کا ہے۔ تو بہت سے لوگ جب جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں تو ہر طرح کے ہر شخص کے انوارات تو ایک رنگا رنگ بارش انوارات کی ہوتی ہے، جس میں سب کو فائدہ ہوتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، دل روشن ہوتا ہے۔ تو اس میں فرمایا اجتماعی ذکر کا یا مل کر ذکر کرنے کا فائدہ بھی بیان کیا گیا اور جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ وَلَا تَشْتُتْ، اور بے انصافی نہ کیجیے۔ جو مدعی داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ انصاف سے کیجیے گا اور ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں کیجیے گا۔ ان اہل معاملہ سے اس خلاف تہذیب کلمہ کو داؤد علیہ السلام نے برداشت فرمایا۔ جب وہ مدعیوں نے یہ کہا تو یہ خلاف تہذیب تھا کہ وہ بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بے انصافی نہیں کیجیے گا، تو یہ خلاف تعذیب ہے، لیکن انہوں نے برداشت فرمایا۔ یہ اس پر دلیل ہے کہ حاکم کو اور مفتی کو اور شیخ کو ایسے امور کا تحمل کرنا چاہیے۔ اس شخص کے لیے عبرت ہے جس کو اپنے تقدس پر ناز ہو۔ جب معصوم سے یہ کہا جاتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کیجیے، تو غیر معصوم کو اپنے نفس پر وثوق کرنا مجھ میں یہ احتمال نہیں کب زیبا ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے خطا صادر نہیں ہوتی۔ تو معصوم نے جب یہ جملہ برداشت کر لیا، تو کوئی مفتی ہو یا حاکم ہو یا شیخ ہو، تو یہ سارے تو غیر معصوم ہیں، تو ان کو ایسی باتوں پہ خفا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، تم نے ایسا کیوں کہا، بلکہ صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے کہ جو آتا ہے بندہ وہ اپنی غرض سے آتا ہے، اور اس کا اپنا ایک معیار گفتگو ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے، اپنی ایک سمجھ ہوتی ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، تو سننے والے کو اپنی حیثیت کے مطابق برداشت کر کے جواب اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔ قولہ تعالی وَإِنَّا كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، مگر ہاں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر میں جبلتاً یا عادتاً غلبہ ظلم اور شر کا ہے، جو جبلتاً پاک ہیں یا مجاہدہ سے پاک ہو گئے، ایسے کم ہو گئے۔ فرمایا اللہ کریم کا یہ فرمانا کہ بہت سے لوگ جو ایک معاملے میں شریک ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں دوسرے سے زیادہ لے لوں، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت میں عادتاً یا جبلتاً شر غالب ہوتا ہے، اور بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی عادت کو اللہ نیک کر دے اور وہ برائی کی بجائے نیکی سے محبت کرنا لگیں، یا پھر دوسرے درجے میں وہ ہوتے ہیں جو مجاہدہ کر کے محنت کر کے ذکر اذکار کر کے اپنی طبیعت کو اتنا صاف کر لیتے ہیں کہ وہ برائی کی طرف جانا پسند نہیں کرتی اور نیکی کو محبوب رکھتی ہے، تو فرمایا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اس میں ہوائے نفسانی کی مذمت ظاہر ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد قرآن کریم میں کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفس کی پیروی نہ کی جائے۔ اس میں فرماتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کی برائی ظاہر ہے۔ نفس چونکہ آگ مٹی ہوا پانی کے ملنے سے بنتا ہے، تو اس کی اصل مادے کی طرف رجوع کرتی ہے، اور وہ مادی لذات کی طرف لپکتا ہے، اور پھر اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اس میں حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز بھی نہیں رہتی، بلکہ وہ دنیاوی مفاد کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے۔ لہذا نفس کی پیروی نہ کی جائے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی جائے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی جائے۔ قولہ تعالی وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان اور زمین اور چیزیں جو چیزیں ان کے درمیان موجود ہیں ان کو خالی از حکمت پیدا نہیں کیا۔ بعض نے اس آیت کے ساتھ حدیث تقریری کا مضمون الا کل شیء ما خلا اللہ باطل ملا کر وحدۃ الوجود بالاصطلاح فاسد پر استدلال، اس حدیث سے باطل کے معنی ما سوى اللہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق باطل نہیں ہے، تو مجموعہ سے مستفاد ہوا کہ مخلوق ما سوى اللہ نہیں ہے، یہ استدلال محض باطل ہے۔
قرآن میں باطل کے معنی ہے بے فائدہ، اور حدیث میں اس کے معنی بے بقا، پس مخلوق بے بقا ہے، بے فائدہ نہیں ہے، تو ان دونوں میں کیا جوڑ؟ مخلوق کو بے فائدہ نہیں کہا جا سکتا، اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن بے بقا ہے، فانی ہے، کوئی چیز مخلوق میں سے کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، فنا ہونے والی ہے، یہ درست ہے، لہذا اس سے وحدت الوجود ثابت نہیں ہوتا۔ جنہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے درست نہیں کیا۔ قوله تعالیٰ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تعارض بالحجاب ردوها علی فتفق مسخا بالسوق والاحناق۔ جب شام کے وقت ان کے روبرو اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ آفتاب پردہ میں چھپ گئے۔ ان گھوڑوں کو ذرا پھر میرے سامنے لاؤ، تو انہوں نے کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اس میں کئی مسئلے ہیں۔ اول یہ کہ آرام کے سامان کے استعمال کا جواز، خصوص جب کہ اس میں دینی مصلحت بھی ہو۔ فرماتے ہیں ایک مسئلہ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے جو سواری کے ذریعہ ہیں اور آرام کا ذریعہ ہیں، پیدل چلنے کی بجائے بندہ سواری پہ جا سکتا ہے، تو اس میں سامان کے جو ہے آرام کا اس کے جواز کا سبب ہے، اثبات ہے، جائز ہے، جب کہ اس میں دینی مصلحت بھی ہو۔ دوسرے اکابر کا مستحبات، مستحبات سے ظہور کا امکان، اگرچہ وہ مستحب ان کی شان نظر کرنے کے اعتبار سے اوقات مستحبات ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرب جو ہیں وہ مستحبات، ان سے مستحبات کے ظہور کا امکان ہے کہ ایک چیز مستحب ہو، اس کا کرنا مناسب ہو، لیکن ہو سکتا ہے انہیں یاد نہ رہے، اس کا امکان ہے، ظہور کا امکان ہے، بھول بھی سکتا ہے بندہ۔ اور تیسرے، ایسے ظہور کے سبب کی تلافی اس طرح سے کی، اس کو ملک سے خارج کر دیا، اور اس کو اصطلاح میں غیرت کہتے ہیں۔ اور فرمایا تیسرے یہ کہ جس سبب سے وہ بھول ہوئی، امر مستحب جس سبب سے بھول گیا، اس سبب کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ قولوا تعالی قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، دعا مانگی کہ اے میرے رب میرا قصور معاف فرما کر مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو۔ مقصود ایسی سلطنت کے طلب کرنے سے یہ تھا کہ اس کو مزید قرب کا ذریعہ بنا دیں، اور سب سے زیادہ مزید قرب کا ذریعہ مال کے لیے دوسروں کی تکمیل اور سلطنت کا اس بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اقرب یہ ہے کہ حد سے مراد اہل دنیا لیے جائیں، کیونکہ ایسا بڑا جا اہل دنیا کے لیے مضر تھا، اس لیے شفقت کی وجہ سے ان کو ایسی دنیا ملنے سے مستثنا کر دیا۔ اس آیت میں دلالت ہوئی کہ بعض شے کامل کو مضر نہیں ہوتی، ناقص کو مضر ہوتی ہے، جیسے اس پر دلالت تھی کہ جا اور کمال میں تنافی نہیں، جبکہ جا میں دینی مصلحت ہو۔ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے ایسی حکومت مانگی کہ میرے بعد کسی دوسرے کو اتنی وسیع حکومت، اتنا اختیار، ایسی بڑی سلطنت نصیب نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں ان کا سلطنت مانگنے سے دنیاوی لذات یا دنیا کی اختیار و اقتدار نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ تھا کہ اس بڑی سلطنت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلا کر مزید اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو وہ سبب تھا ان کے لیے قرب الہی کا، لیکن
جو فرمایا میرے بعد کسی اور کو نہ دے، تو آدھی سے مراد اہل دنیا ہے کہ دوسرے عام لوگوں کو اللہ یہ اختیار نہ دینا کہ ہو سکتا ہے وہ اختیار پا کر اپنی حیثیت سے تجاوز کر جائیں، انصاف نہ کر سکیں، عدل نہ کر سکیں، اور وہ اقتدار و اختیار ان کے لیے اللہ سے دوری کا سبب بن جائے۔ تو فرماتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کاملین کو بعض ایسی سہولتیں نصیب ہوتی ہیں جو عام کو یا مبتدی کو نصیب ہو تو شاید اس کے لیے مفید نہ ہو، لیکن ان کے لیے وہ مفید ہوتی ہیں کہ ان کا مزاج اطاعت میں ڈھل چکا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، مبتدی شاید وہ انصاف نہ کر سکے۔ قولہ تعالیٰ فسخرنا الريح الى قولی والشیاطین، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اولیاء عاملین کے مسخر ہو جاتے ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اختصاص نہ، جواب یہ ہے کہ اختصاص ایک خاص شان کا تھا جو عام اور تام تھا، دوسروں کے لیے ایسا نہیں کہ جنات کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دینے میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ بعض عامل بھی کہتے ہیں کہ میرے قابو میں جن ہے۔ فرماتے ہیں عاملین کا حال اور ہے اور ان کی شان اور تھی، اللہ نے انہیں ایک خاص شان دی تھی جس سے جنات مجبور تھے ان کا حکم ماننے پر، اور عامل کبھی کبھی جنات کے ہاتھوں ہی تباہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایمان کھو بیٹھتا ہے، کبھی کسی حال میں ہوتا ہے، کبھی کسی حال میں، لہذا عامل جو جنات کو مسخر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بہت ہی کم تر اور گھٹیا سی چیز ہے، اور ان کو شان ایسی دے دی گئی تھی کہ ہوائیں بھی، جنات بھی، پہاڑ، دریا، جانور، ہر چیز ان کا احترام کرتی تھی۔ قولہ تعالی ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہمارا عطیہ ہے، سو خواہ دو یا نہ دو تم سے کچھ داروگیر نہیں۔ یعنی نہ تو دینے پر حساب ہوگا اور نہ دینے پر حساب ہوگا، ہر طرح سے تصرف کی اجازت ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ان کا قلب ادائے حقوق مال میں مشوش نہ ہو، اصل ضرر اسباب دنیا کا تشریف ہے، اس سے بچا لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ بڑا سرمایہ سالک کا جمعیت قلب ہے، اس لیے صوفیہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہ سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ یہ نعمتیں کسی کو دیں تو آپ کے اختیار میں ہیں، کوئی پرسش نہ ہوگی، اور اگر نہ دیں تو چونکہ آپ کے اختیار میں ہیں اس لیے آپ سے پرسش نہ ہوگی۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ آپ کا قلب مبارک جو ہے اس میں تشویش پیدا نہ ہو کہ اس کو دیا، اس کو نہیں دیا تو یہ کیا جواب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا اصل سرمایہ سالک کا جو ہے وہ اطمینان قلب ہے، جمعیت قلب ہے، کہ قلب منتشر نہ ہو، قلب میں مختلف طرح کے خیالات اور وسوسے نہ آئیں، اور مختلف طرح کے خوف اور ڈر قلب میں نہ ہوں، بلکہ قلب جو ہے وہ اسے جمعیت یعنی اسے اطمینان حاصل ہو، اور صوفیہ اس کا بڑی خصوصیت سے اہتمام کرتے ہیں۔ قولہ تعالی اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج اور آزار پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر معیشت میں کاملین پر شیطان کا تسلط ممکن ہے، یعنی جب اللہ کے نبی نے ایوب علیہ السلام نے دعا کی کہ شیطان نے مجھے دکھ پہنچایا ہے، رنج پہنچایا، تو فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاملین کو بھی شیطان نقصان جسمانی طور پر یا مادی طور پر پہنچا سکتا ہے، ان کے کیفیات یا ان کے قلوب پہ اگر اثر انداز نہیں ہوتا تو مالی طور پر یا بدنی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے۔
قولہ تعالیٰ فضرب بہ فلا تحنس، اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو۔ بعض نے اس کو تمام ہیلوں کی صحت کی اصل کہا، حقیقت میں ایسا نہیں۔ جس ہیلا میں کسی مقصود شرعی کا ابطال لازم ہے وہ جائز نہیں، کامل اسی قید سے تجویز کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ ایک ہیلا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی بیوی کو کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، قسم لی تھی۔ پھر اللہ کریم نے ان کی برات ثابت کی کہ ان کا قصور نہیں تھا، آپ بات کو سمجھ نہیں سکے، آپ کو غلطی لگی، لیکن چونکہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، آپ اپنی قسم نہ توڑیں، بلکہ 100 تنکوں کی ایک جھاڑو سا لے کر، 100 تنکوں کا ایک گٹھا سا لے کر ایک بار یہی مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اکثر لوگوں نے اس سے شرعی ہیلوں کا جواز میسر کیا ہے کہ ہیلا کرنا جائز ہے، لیکن فرماتے ہیں ہیلا کرنے کی ایک حد ہے کہ کسی امر شرعی کے خلاف نہ ہو، اس سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا ہو، کوئی جرم صادر نہ ہوتا ہو، وہ ہیلا تو جائز ہے۔ جو ہیلا کرنے سے کوئی امر خلاف شریعت واقع ہوتا ہو وہ ہیلا نہیں، وہ جرم ہے۔ قولہ تعالیٰ وعندہم قاصرات الطرف اطراف، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں ہم عمر ہوں کی مقام ترغیب میں اس کا ذکر کرنا دلیل ہے کہ مباح عورتوں کی طرف رغبت نہ کمال کے منافی ہے نہ حب الہی کی، کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں جس میں بیویاں بھی ہیں تو ان کے ساتھ محبت یا پیار سے رہنا یا ان کی طرف رغبت کرنا کمال کے منافی نہیں ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے جیسے بنائی ہیں اور حلال کی ہیں اس سے کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قولہ تعالیٰ وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھ کو کون چیز مانے ہوئی۔ بعض اہل اشارہ نے یدین کی تعویل صفت لطف و کار سے کی ہے اور باقی صفات اس ہی دو کی طرف راجع ہیں، تو اس سے انسان کا مظہر جامع ہونا معلوم ہوا۔ فرمایا اللہ کریم نے جو فرمایا لما خلقت بیدی، میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو فرماتے ہیں بعض اہل اشارہ نے، جو لوگ اشارات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، انہوں نے یدین یعنی دونوں ہاتھوں کی تعویل صفت لطف و قہر سے کی ہے کہ اللہ کا لطف و کرم ایک صفت ہے اور اللہ کا قہر بھی اس کی ایک صفت ہے، تو ان دونوں صفتوں کو دو ہاتھ ارشاد فرمایا گیا، یعنی مراد یہ تھی۔ تو اس سے باقی جتنے اوصاف ہیں وہ ان دو ہی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی انہی سے نکلتے ہیں، یا لطف و کرم کے مظہر ہیں یا اللہ کے قہر و غضب کے مظہر ہیں۔ تو فرمایا اس سے مطلب یہ ہوا کہ انسان جامع مظہر ہے، یعنی انسان اللہ جل شانہ کی صفات کا بہت بڑا مظہر، ان کے اظہار کا بہت بڑا اور جامع سبب ہے۔ اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، رحمت و لطف بھی حاصل کرتا ہے تو کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور غضب الہی کی طرف جاتا ہے تو اس کی بھی انتہا تک چلا جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس سے تکلیف کی مذمت ثابت ہوئی جس میں آج کل اکثر علماء و مشائخ تک مبتلا ہیں۔ تکلیف اس میں تکلف کی مذمت ثابت ہوئی، یعنی تکلف کرنا اللہ کے نزدیک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو کچھ ہو بلا تکلف ہو اور جو کچھ ہے وہی نظر آئے۔ تکلف ہوتا ہے کہ چیز کی اصل وہ نہ ہو لیکن بنا سنوار کر یا باتیں بنا کر اس کو بڑا ظاہر کیا جائے، یہ تکلف ہوتا ہے۔
بات کرنے میں بھی تکلف ہوتا ہے، ملنے جلنے میں بھی تکلف ہوتا ہے، کھانا کھلانے پینے پلانے میں بھی تکلف ہوتا ہے کہ بندے کی جو حیثیت ہے اس سے بڑھ کر چیزیں ظاہر کی جائیں تاکہ اس میں اس کی بڑائی ہو۔ تو فرمایا اس کی مذمت کی گئی ہے، جو کچھ ہو وہ سامنے ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے، اور جتنا ہو وہ سچ ہونا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں آج کل اکثر علماء و مشائخ تک تکلف میں مبتلا ہیں۔ لوگوں سے ملنا ہوگا تو کوئی اور صورت بنا لیں گے، اور طرح کے کپڑے پہن لیں گے، اور طرح کے لباس حلیے بنا لیں گے۔ یہ سب تکلفات ہیں۔ جیسی زندگی ہے عامیانہ ویسا لباس، ویسی بود و باش، ویسی جس طرح کی روزمرہ کی خوراک ہے اس طرح کا رہنا، بناوٹ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ حقیقت ہے وہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل تو علماء اور مشائخ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سورہ صاد تمام ہوئی، آگے سورہ زمر ہے۔ قولہ تعالی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اس میں اخلاص کا امر ہے اور اپنے اطلاق سے سب مراتب کو شامل ہے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں خلوص اور اخلاص قبول ہے، اور اس آیہ کریمہ میں اس کے سب درجے آ گئے۔ ہر بندے کا اخلاص اپنی حیثیت کے مطابق ایک درجے پر ہوتا ہے۔ جتنا جتنا جس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے اخلاص اور خلوص میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس آیت میں یہ آیت سب کو شامل ہے۔ قولہ تعالی ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنائیں۔ اس میں دلالت ہے کہ خاص باری تعالیٰ کا غیر کے لیے اسباب مطلقاً مضموم ہے، اور اس میں ما بالذات اور ما بالعرض کا فرق کچھ نافع نہیں۔ کفار نے یہ کہا کہ ہم تو بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں اور اللہ تک پہنچا دیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات اور خصوصیات ہیں خاص باری کا غیر کے لیے اسبات مطلقاً مضموم ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیت اور اس کے خواص میں سے ہے کہ کسی کو اپنا مقرب بنائے، لہذا اسی کی عبادت کی جائے گی، اور اللہ کی جگہ کسی کو ان کاموں کے لیے پکارا جائے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یا ان کی امید رکھی جائے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس کی مذمت آئی ہے۔ یہ درست نہیں۔ وہ واحد ہے، لا شریک ہے، براہ راست اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی پر ساری امیدیں رکھی جائیں گی، اسی کا خوف ہوگا اور اسی کی اطاعت ہوگی۔ قولہ تعالی ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو جھوٹا اور کافر ہو۔ اس شخص کی تحدید کی طرف اشارہ ہے جو اپنے لیے ولایت کی کسی رتبے کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور لا یہدی میں اس کے حرمان کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص ولایت کے کسی مقام و مرتبے کا دعویٰ کرے اور وہ اس کے پاس نہ ہو، تو اس میں اس کے اللہ کے غضب کے شکار ہونے کا خطرہ ہے اور گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، کہ آگے لا یہدی ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ تو فرمایا کہ دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے یا اپنی بڑائی کے لیے سلوک کے مراتب و مقامات کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور جو کرے گا وہ مارا جائے گا۔ یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔
روح میں ہے کہ اس میں بطریق قیاس علی النظیر سائرین الی اللہ کے احوال کے تعاقب کی طرف اشارہ ہے، جیسے قبض و بسط، صاب و سکر، جمع و فرق، تجلی و استطار وغیرہ ذالک۔ فرمایا اس میں مسئلہ سلوک کا، تصوف کا یہ ہے کہ سالکین کے حالات کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے کسی وقت بسط ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، قلب پہ کیفیات بے تحاشا آ جاتی ہیں، کسی وقت قبض ہو جاتی ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، کسی وقت مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں، کسی وقت کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، مشاہدات رک جاتے ہیں۔ تو یہ حالات کا تغیر و تبدل جو ہے سلوک میں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قولہ تعالی امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا او قائما، بھلا وہ شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو۔ روح میں ہے کہ یہ مشیر ہے آداب عبودیت کی ظاہراً باطناً بلا فتور بلا تقصیر اہتمام کی طرف، کہ اس آیت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوشش کرے اس کے ظاہری باطنی آداب کو مد نظر رکھا جائے، یعنی ظاہری اعضاء و جوارح، وضو کا درست ہونا، لباس کا پاک ہونا، قبلہ رو، جو ظاہری شرائط ہیں، پرسکون ہو کر ہر طرف سے خود کو الگ کر کے اللہ کے حضور پیش ہونا، اور باطنی کے دل بھی متوجہ الی اللہ ہو اور وہ ان کیفیات کو محسوس کر رہا ہو اور اس طرف متوجہ ہو، یہ نہ ہو کہ وجود عبادت کر رہا ہو، دل بازار میں پھر رہا ہو۔ تو یہ اس کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ قولہ تعالی فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے، کیا وہ شخص اہل کساوت اور اہل کساوت برابر ہیں؟ حدیث میں ہے کہ نور و شرح صدر کی علامت یہ آئی ہے کہ دارالخلود کی طرف توجہ اور دارالعلول سے بے تعلقی اور موت کے لیے تیاری ہو۔ فرمایا یہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شرح اللہ صدرہ للاسلام وهو علی نور من ربہ، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا اور وہ اللہ کے نور پر ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دارالخلود کی طرف توجہ اور دارالغرور سے بے تعلقی ہو، یعنی دنیا کی محبت دل میں نہ رہے اور آخرت کی محبت دل میں آ جائے، تو یہ شرح صدر للاسلام ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کھول دینے سے مراد ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کو برتتے ہوئے، دنیا کا کاروبار کرتے ہوئے، دنیا میں مزدوری، کھیتی باڑی، تجارت، کاروبار کرتا، کمانا، خرچ کرنا، یہ سب کرتے ہوئے محبت آخرت کی ہو، دنیا کی نہ ہو، دارالخلود کی طرف ہو، اور موت کی تیاری ہو، خود ہمہ وقت موت کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت اسے حسرت ہو رہی ہو کہ فلاں چیز رہ گئی اور میرے مکان رہ گئے، میری گاڑی رہ گئی، میرا یہ رہ گیا، میرا وہ رہ گیا، یہ نہ ہو، بلکہ ان چیزوں سے محبت نہ ہو۔ یہ برتنے کی چیزیں ہیں، اللہ کریم نے دنیا میں رہنے کے لیے ان کا جائز اور حلال ذرائع سے برتنے کی اجازت دی ہے، ان سے محبت کرنے کی نہیں۔ محبت آخرت سے ہو اور ہمہ وقت موت کے لیے تیار ہو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ اللہ کے نور پر چل رہا ہے۔ قولہ تعالی فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔
شرح صدر کے مقابلے میں کساوت کا آنا اس حقیقت کو بتلاتا ہے کہ شرح صدر کے آثار سے خالی ہونا جو اوپر آیت میں مذکور ہیں، اس توہم کا فساد معلوم ہوتا ہے جو بعض سالکین کو ہو جاتے ہیں کہ مجھے حقیقت طبیعہ کے نہ ہونے کو کساوت سمجھتی ہے۔ فرمایا جو صفات اوپر دی گئی ہیں اگر یہ نصیب نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دل سخت ہے، اس میں کساوت ہے، کسی گناہ کے سبب ہے، کسی جرم کے سبب ہے۔ تو بعض سالکین کو یہ ہو جاتا ہے کہ طبعی طور پر ان پر رقت طاری نہیں ہوتی، بات بات پہ رونا نہیں آتا، تو سمجھتے ہیں میرا دل سخت ہو گیا۔ فرمایا یہ کساوت قلبی نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو اس طرح کی طبیعت نصیب ہو جائے، یہ وہم ہے۔ ہاں کساوت یہ ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں محبت ہونے لگے، مال و زر سے محبت ہونے لگے، اپنی بڑائی یا حب جاں آ جائے، خود کو بڑا سمجھنے لگے، یا موت سے ڈر لگنے لگے اور زندگی کی خواہش طول پکڑ جائے، تو یہ چیزیں کساوت قلبی کی دلیل ہیں۔ قولہ تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اس میں ایک وجد لطیف مذکور ہے۔ وجد کہتے ہیں کسی کیفیت کا طاری ہو جانا، تو فرمایا اس میں ایک وجد لطیف، بہت ہی لطیف، بہت ہی نازک سا وجد ہے کہ ان کے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے، قلب تو قلب، ذہن تو ذہن، کھال جس میں نہ عقل ہے نہ بات کرتی ہے یہ بھی محسوس کرتی ہے، جلد بھی محسوس کرتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا دل، ان کی ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، گویا پورا بدن ذاکر ہو جاتا ہے، بال بال، ذرہ ذرہ بدن کا ہر ایک سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک وجد لطیف ہے جو اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے، جو مطلوب ہے کہ بندے کا وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جائے۔ اور یہ بحمداللہ سلطان الاذکار جسے نصیب ہو اسے یہ نصیب ہو جاتا ہے کہ پورا وجود اور وجود کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو کھال سے لے کر نہاد خانہ دل تک موجودہ سائنس کی تحقیق کے مطابق 1000 کھرب سیل ہیں، ہر بندے میں کم و بیش 1000 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ دنیا کی آبادی 6 ارب سے کم ہے، لگ بھگ 6 ارب ہے، اور 100 ارب کا 1 کھرب بنتا ہے، اور 100 ارب 1000 کھرب سیل ہیں ایک بندے کے وجود میں۔ جس کا قد بڑا ہے اس کے سیل بڑے ہیں، جس کا قد چھوٹا ہے اس کے سیل چھوٹے ہیں، لیکن ہر وجود میں 1000 کھرب سیل ہے۔ تو گویا اللہ کے بندوں پر یہ لطف و کرم ہوتا ہے کہ جب ان کا وجود قلب سمیت ذاکر ہو جاتا ہے تو گویا ایک لمحے میں 1000 کھرب بار اللہ کا نام ان کے وجود سے نکلتا ہے۔ قولہ تعالی ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص میں جس میں شخص ہے
جس میں کئی ساتھی ہیں جن میں باہم ضد مندی ہے۔ یہی حالت اس شخص کی ہے جو اشغال دنیا کی کشاکش میں ہے، اور رجلاً سلما رجل، یہ حالت مومن خالص کی ہے جس کو مولا سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی۔ فرمایا یہ جو مثال دی گئی ہے کہ ایک غلام ہو اور اس کے کئی مالک ہوں اور ان کی آپس میں ضد بازی بھی ہو، تو اس کی زندگی کیسی ہوگی، کس کس کی اطاعت کرے گا، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اور دوسرا ایک غلام ہے جس کا کوئی اور مالک نہیں، سلمن لرجل، ایک ہی ہستی کا غلام ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا دار کی اور مخلص مومن کی مثال ہے۔ جو دنیا کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کے مختلف مالک ہو جاتے ہیں، یعنی مختلف چیزیں اسے مختلف چیزوں کی طلب میں لگ جاتا ہے۔ تو کوئی چیز کہیں سے مال کی طلب کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، عہدہ طلب کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، اپنے وقار کے لیے اور شہرت کے لیے کچھ اور تو وہ مختلف طرف و اطراف میں بٹ جاتا ہے۔ اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کوئی ایک غلام ہو اور اس کے مختلف مالک ہوں اور وہ آپس میں ان کی ضد بازی بھی ہو، تو وہ کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے۔ اس کے خلاف فرمایا مومن مخلص کی مثال رجل سلما لرجل، مومن خالص جس کو مولا سے کوئی چیز غافل نہیں کرتی، وہ صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، ہر چیز کی امید اللہ کریم سے رکھتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے۔ لیکن جو مخلص نہیں ہے اس کا اعتماد ہی اسباب پہ ہوتا ہے، اور مخلص بندہ جو اسباب اختیار کرتا ہے وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے سبب اختیار کرنے کا، یہ اطاعت الہی ہے۔ نتائج اللہ کے دست قدرت میں ہے، جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ قولہ تعالی فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو جب کہ اس کے پاس پہنچے جھٹلا دے۔ اس میں وہ بھی شامل ہیں جو دعویٰ ولایت میں کاذب ہے اور شریعت کو پس پشت ڈال کر اس کو کچھ بتلاتے ہیں۔ فرمایا اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹے ولی بن کر شیخ بن کر لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خود بنیادی طور پر یہ بات پہلی بات ہی کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم نے حاصل نہیں کی، اس کا دعویٰ کرنا بجائے خود ایک خلاف شریعت کام ہے، جھوٹ ہے، پھر آگے بہت سے بدعات جاری کر دیتے ہیں خلاف شریعت۔ اگر کسی کے پاس اصل ہو تو وہ تو اصل پیش کرے، کسی کو سکھائے، کسی کو سمجھائے، کسی کی تربیت کرے۔ اب جس کے پاس خود کچھ نہیں وہ کیا کرے گا؟ اب اس نے جو بندے اس کے گرد جمع ہو گئے اس کو ولی سمجھ کر یا ولی زیادہ سمجھ کر گدی نشین سمجھ کر ان کو کسی شغل میں تو لگائے گا کہ وہ اس کے گرد جمع رہیں، تو وہ بدعات خرافات شروع کر دے گا، کہیں جلوس شروع کرا دے گا، کہیں قوالیاں شروع کرا دے گا، کہیں کوئی نہ کوئی ہیلے حوالے لوگوں کو جمع رکھنے کے لیے وہ کرے گا جو خلاف شریعت ہوگا۔ تو فرمایا اس کی مذمت ہے اس آیہ کریمہ میں کہ یہ ایسے لوگ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کی طرف سے اسے جو نعمت نہیں ملی ہوئی اس کا دعویٰ کر کے اس نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ قولہ تعالی وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہوتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے مشابہ بعض جو حلا مدعی طریق کی حالت ہے کہ توحید خالص کے ذکر سے منقبض ہوتے ہیں اور اولیاء کے ساتھ استغاثہ کرنے والوں کی حقارت سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جاہل
اور جن کے پاس مقامات و مراتب سلوک نہیں ہوتے، جب وہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کی توحید اور سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، سب کچھ دینا اللہ کا کام ہے، یہ بات کی جائے تو انہیں اچھی نہیں لگتی، ان کے دل منقبض ہوتے ہیں اور وہ اسے پسند نہیں کرتے۔ لیکن جب اولیاء اللہ کی ایسی کرامات بیان کی جائیں جن سے ثابت ہوتا ہو، کس سے کہانیاں بیان کر دو، بنا کر گھڑ کر بیان کر دو کہ فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں مزار پر گیا تو اس کا وہ کام ہو گیا، فلاں نے فلاں ولی کے نام کا چلہ کاٹا تو اس کو یہ اس کا کام ہو گیا، اسے دولت مل گئی، اسے عہدہ مل گیا، تو اس طرح کی کہانیاں کی جائیں، یعنی غیر اللہ سے چیزوں کا ملنا ثابت کے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پھر خود بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم سے بھی مانگیں گے۔ تو فرمایا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قولہ تعالی وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جن کا ان کو گمان بھی تھا۔ اس سے اس شخص کی غلطی معلوم ہوتی ہے جو اپنے اعمال و مجاہدات سے کشف کو مقصود سمجھتے ہو کہ کشف کوئی کمال ہوتا تو کفار کو حاصل نہ ہوتا۔ فرماتے ہیں اس سے سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اعمال اور مجاہدات سے کشف کو مقصود بنا لیتے ہیں کہ مجھے کشف ہو جائے، ان کو باطل کہا گیا ہے، کیونکہ کشف تو آخر کافر کو بھی ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو کافر کو بھی کشف ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے اس سے بات بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کرتے رہے ہو زندگی بھر، فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو غریب لوگ تھے، جو بڑے لوگ کرتے تھے ہم مجبور تھے ویسا کرتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جہاں ظلم ہو رہا تھا، یا تم مجبور تھے ان کا کیا ماننے پر، وہ جگہ چھوڑ دیتے جہاں اللہ کے بندے رہتے تھے وہاں چلے جاتے۔ تو اگر کشف مقصودی چیز ہوتی تو کافروں کو نہ ہوتا، مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب فرشتوں کے، یا عذاب و ثواب کو دیکھنا، یا قیامت کو ساری دوزخ جہنم کو دیکھنا، تو یہ کشف اور مشاہدہ تو کافر کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ مقصودی چیز ہوتی تو صرف مومن کو نصیب ہوتی، کافر کو نہ ہوتی۔ تو کشف بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، مقصود اللہ کی ذات ہے، اس کی طرف سے عطا ہو تو نعمت ہے، نہ ہو تو ضروری نہیں۔ اور کشف کے لیے مجاہدہ اس غرض سے مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے کشف ہو جائے، ہاں اپنی اصلاح کے لیے مجاہدہ کرنا اور اپنی دل کو پاک کرنے کے لیے وساوس سے، اور اپنی بری عادات کو چھوڑنے اور نیک عادات کو اپنانے کے لیے ذکر میں دوام اور عبادات میں استقلال حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا کہ مقصد رضائے الہی ہو۔ قولہ تعالی ثم اذا خولناہ نعمۃ منا قال انما اوتیتہ علی علم، جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرمائیں تو کہتے ہیں مجھ کو میری تقدیر سے اس میں اس شخص کی شناعت معلوم ہوئی ثمرات طریق کو نعمت الہیہ میں اپنے عمل و مجاہدہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم جس کو نعمت دیتے ہیں تو وہ بجائے اللہ کا شکر کرنے کے اپنی تدبیر اور اپنی ذہانت کی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ جیسے عام طریقہ ہے، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی ہے۔ نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں تقدیر میں ایسا ہی تھا، اور نفع ہو جائے کوئی چیز مل جائے تو کہتے ہیں یہ میری دانش اور عقل ہے اور میرا کمال ہے، میری محنت ہے، میں نے کیا۔ تو یہ تو احوال ظاہرہ ہیں۔ فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی مشاہدہ ملے، کوئی مراقبہ ملے، اور وہ سمجھے یہ مجھے میرے مجاہدے اور میری محنت سے ملا ہے، تو یہ غلط ہے۔ جو ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ مجاہدہ اگر کرتا ہے تو مجاہدے کی توفیق بھی اس کی عطا ہے، بندے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، وہ بھی اس نے توفیق دی، ہمت دی، صحت دی، تو مجاہدہ بھی کر سکا۔
قولہ تعالی یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، آپ قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے سیاہ دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ روح میں ہے کہ ان کے قلوب کی سیاہی ان کے چہروں میں منعکس ہو جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ عالم معاد کشف حقائق کا عالم ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ کوئی ایسی بات جو دین میں اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے ایجاد کر کے لوگوں میں پھیلا دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ ثواب ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ کوئی جھوٹا ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک جھوٹ یہ عام ہو گیا ہے کہ بدعات و خرافات کو دین سمجھنا، جو کہ اللہ و اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، جس پر سلف صالحین سے کوئی شہادت نہیں، یہ بھی اللہ کریم پر جھوٹ بولنا ہے کہ اللہ نے اس کو ثواب کا کام نہیں بتایا، اور بندہ کہتا ہے یہ ثواب کا کام ہے، تو اپنی طرف سے تو نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں ثواب کا کام ہے، مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہوتا۔ تو فرمایا اس سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جب قیامت ہوگی تو دلوں کا حال چہروں پہ منعکس ہو جائے گا، وہ دل کی سیاہی ان کے چہروں پہ آ جائے گی۔ جس طرح مومن کا دل منور ہوتا ہے تو قیامت کو ان کے چہرے بھی روشن ہو جائیں گے، چہروں پہ بھی نور آ جائے گا۔ اسی طرح کفار کا اور جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، تو فرمایا اس سے یہ ثابت ہوا کہ معاد یعنی آخرت کشف حقائق کا عالم ہے، وہ ایسی دنیا ہے جہاں حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ قولہ تعالی وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ گروہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ میدان معاشر میں ان کے بعد رویت حق ہو چکی ہوگی، کما فی صحیح مسلم، اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ جنت میں بھی رویت ہوگی، اس میں جنت جاتی متردد ہوں گے، بس فرشتوں کی سوگ کی نوبت آئے گی۔ اور بعض نے کہا کہ سوگ کا فاعل شوق ہے، جب ان کو معلوم ہوگا کہ جنت میں رویت ہوگی تو شوق میں دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ دونوں قولوں میں امر مشترک ان کا رویت الہیہ کو مقصود بذات سمجھنا ہے۔ اہل جنت کو جوک در جوک جنت کی طرف زمرہ ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں بھئی میدان حشر میں رویت باری ہوگی، اللہ کریم کا مومنین کو دیدار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ فرمایا اس طرح جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، اللہ جل شانہ کی ذات کا دیدار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ ہوگا کہ اب چلو جنت کو، تو دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بعض کو یہ شوق ہوگا کہ ہم رویت باری چھوڑ کر جنت میں کیا لینے جائیں، لہذا فرشتے انہیں لے کے جائیں گے کہ نہیں چلو جنت میں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ انہیں یہ ہوگا کہ اب جنت میں جا کے بھی دیدار باری ہوگا، تو اپنے شوق سے کھچے چلے جاتے ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں دونوں قول اگر ہوں تو دونوں میں قدر مشترک جو ہے وہ ذوق دیدار ہے، کہ اگر کوئی نہ جانے کی بات کر رہا ہے تو وہ ذوق دیدار سے کہ اللہ کا دیدار چھوڑ کر میں جنت میں کیا لینے جاؤں، اور اگر کوئی جنت کی طرف دوڑ رہا ہے تو اس خیال سے کہ وہاں بھی اللہ کریم کا دیدار ہوگا۔ تو دونوں قول اگر ہیں تو ان میں قدر مشترک دیدار باری ہے، اور وہی آخرت میں مومن کو مطلوب و مقصود ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ زمر بھی تمام ہوئی الحمدللہ۔ آگے اللہ کریم نے توفیق بخشی اور مہلت دی تو کل انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام
अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि अल्लाहुम्मा रब्बना ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका व ला तुहलिकना बिअज़ाबिका वअफ़ु अन्ना क़ब्ल ज़ालिक अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना अंत वलियुना फ़ी सफ़रिना व हज़रिना फ़ी मालिना व अहलिना अल्लाहुम्मा अंसिरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अल्लाहुम्मा या शाफ़िल अमराज़ या दाफ़िल बलियात या क़ादिल हाजात बिज़ी हाजातना व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद बिरहमतिका या अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्द ज़िल्लुहुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को ज़िक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।